فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آئیے آج کے اس پیغام میں آپ کو حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں. حج کی فرضیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حج کی فضیلت کے بارے میں روایات بے شمار احادیث کی کتابوں کے اندر. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حج کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو سسٹم ہے، اسلام کی جو پوری عمارت ہے، ڈھانچہ ہے، وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. 5 چیزیں اسلام کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. ان 5 ارکان میں سے بہت ہی اہم رکن حج بھی ہے اسلام کے اندر. حج ایک عاشقانہ سفر ہے. حج سے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بعض عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادتیں کہلاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اندر یہ شان رکھی ہے کہ اللہ نے حج کو مالی عبادت بھی بنایا اور بدنی عبادت بھی بنایا ہے. آپ جانتے ہیں حج کرنے کے لیے کوئی انسان جاتا ہے، اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بدن کی طاقت، بدن کی قوت اس کی صرف ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے. تو اللہ نے حج کے اندر یہ شان رکھی ہے کہ مالی بدنی عبادتوں کو شامل کر دیا، مشترک کر دیا. اس سے بھی حج کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں. تو حج ایک عاشقانہ سفر ہے. انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی محبت کا وہ اظہار کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے تعریف کے پل باندھتا ہے اور اس کی بے شمار اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے. اسی طرح انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے دوسرے نمبر پر، تو وہ سب سے پہلے اپنے محبوبہ یا اپنے محبوب شخص کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، بالکل باادب ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اپنی عظیم الشان پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اور اللہ سے اپنی اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تو میرا معبود تو ہی ہے، میں تجھی سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں اتنا پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے، اتنا مستانہ ہو جاتا ہے، اسے کھانے کی پرواہ نہیں، اسے بھوک کی پرواہ نہیں، اسے پیاس کی پرواہ نہیں. وہ بھوکا رہتا ہے اپنی محبوبہ کے چکر میں، اپنے محبوب شخص کے چکر میں پیاسا رہتا ہے. انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھتا ہے، 12-14 گھنٹے بھوکے رہتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. چوتھے نمبر پر جب انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب شخص کی چاہت کا بالکل بھرپور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو، اس کی چاہت کی چیز اس کو ملے. تو وہ انسان اپنے محبوب شخص کے لیے پسندیدہ چیز مارکیٹ جاتا ہے، خرید کر لاتا ہے
اور اس کو دیتا ہے، اس کے پیچھے مال کو قربان کرتا ہے، اس کے پیچھے ٹائم کو قربان کرتا ہے، اور اپنی محبوبہ کے لیے، اپنے محبوب شخص کے لیے اچھی چیزیں لا کر کے اس کو دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ میرا محبوب خوش رہے، میری محبوبہ خوش رہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقات، زکوٰۃ، فطرات کے رقم کو نکال کر کے اللہ نے جو مستحق جن کو قرار دیا ہے ان تک پہنچاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ درساتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو قربان کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان اپنی محبوبہ یا اپنے محبوب شخص کے مکان کا، جگہ کا پتہ لگاتا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، کس جگہ بیٹھتے ہیں، تاکہ وہاں پہنچ کر کے اس کی گلیوں کے چکر لگا کر کے اس سے ملاقات کر سکے، اس سے مل سکے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ کے سامان تیار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت کو، رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دے کر لمبے لمبے چکر لگا کر سفر کرتا ہے۔ بالکل دیوانہ ہوا پڑا ہے، اس کے ناخن نہیں کٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بالکل بکھرے پڑے ہیں، اس کے لباس ایسے ہیں جیسے کفن ہو، اور اس کے چہرے پہ اس کے خوشبو اس کے کپڑے پہ نہیں لگے ہوئے ہیں، بالکل زیب و زینت سے بالا تر ہو کر، زیب و زینت سے بالکل پاک صاف ہو کر کے، بالکل زیب و زینت کو ترک کر کے وہ اللہ کی محبت میں پاگل بنا ہوا ہے، اللہ کے عشق میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں نکلا ہوا ہے۔ کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی طواف کعبہ کر رہا ہے، کبھی کنکری مار رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں عشق مولا میں مست ہو کر کے، مگن ہو کر کے اللہ کی محبت کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، ہمیں عاشقانہ عبادت سمجھ کر کے اللہ کی محبت میں اپنی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ لقمہ نہیں چھینتا ہے، لقمہ تو اللہ کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، لقمہ تو اللہ خنزیر کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن انسان سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں اس کو نہیں بلاتا۔ انسان سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جو دولت سے نوازا، مال سے نوازا ہے، ہم ضرور اللہ کی اس پاک اور پاکیزہ مقدس سرزمین کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لے جائیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ بات تھی کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگوں کے لیے اللہ نے حج فرض قرار دے دیا ہے، اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہو، جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہو، دولت دیا ہو، صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ جو ان کی ضرورت اصلیہ سے زائد اور فاضل ہو، ان کے تحت میں گھر میں جو حضرات ہیں جن کا نان و نفقہ خرچہ ان کے ذمے میں ہے، وہ ان کو ادا کرنے پر قادر ہو، جتنے دن تک وہاں رہیں، وہاں سے واپس آنے تک، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ راستہ بھی ان کے لیے محفوظ و مامون ہو، آنے جانے میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر عورت ہو تو وہ کسی محرم کو ساتھ لے کر جائیں، خواہ محرم کا خود پیسہ ہو یا عورت خود اس محرم کا خرچ اٹھا لے، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے حج فرض قرار دے دیا۔ اور جو لوگ فرض حج کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث کے اندر بھی وعیدوں کا ذکر ہے، خود اسی آیت کے اندر وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جن لوگوں نے حج کا انکار کیا، حج نہیں کیا، ایک تو زبان سے انکار کرنا کہ حج فرض ہے ہی نہیں، ایسا شخص تو کافر کہلائے گا۔
ایک وہ تو عقیدے میں مانتا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن وہ مال و دولت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص گویا کہ عملی طور پر کفر کر رہا ہے، کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر حج فرض قرار دیا ہے، غیر ایمان والوں پر اللہ نے حج فرض قرار نہیں دیا ہے۔ تو سمجھیے اس بات سے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کریں تو غیر ایمان والوں کی طرح ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کفرہ کا لفظ استعمال کیا کہ اس نے کفر والا عمل کیا، کافروں والا عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے بچائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، میری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کریں گے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، آپ کی آخرت بنے گی، آپ کی دنیا بنے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، ہر صاحب استطاعت کو وقت پر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث پاک کے اندر بھی حج کی بے شمار وعیدیں بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے نبی نے کہا وہ یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان وعیدوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ ضرور حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حج کی فرضیت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ بیت اللہ تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کی فرضیت کا اعلان کر دو لوگوں میں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، آواز دی۔ یہ آواز، یہ صدا نہ صرف اس وقت کے انسانوں کو سنائی گئی بلکہ بطور معجزہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا، اور جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو لکھ دیا تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج حجاج کرام جوک در جوک، جماعت در جماعت، پوری ٹیم بنا کر کے دنیا کے کونے کونے سے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسی اعلان کا اثر ہے جو مقام ابراہیم پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اعلان کیا تھا۔ یہ وہی صدا تھی جس کی برکت سے آج لوگ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس کا نقشہ کھینچا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل دور و دراز سے سفر کر کے آئے، اور دبلی پتلی اونٹنی پر جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو اس پر سوار ہو کر آئے۔ آپ اندازہ لگائیے حج کی فرضیت، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے دائیں بائیں جانب، مشرق و مغرب کی جانب اپنے چہرے کو گھما کر کے اعلان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اعلان کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، جب ان کو حج کی فرضیت کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تو چٹیل میدان ہے، جنگلی میدان ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی جہاں آبادی ہے، جہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام صرف اعلان کر دینا ہے، آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے، آواز کو پھیلانا میری ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ جن لوگوں کی قسمت میں حج کو لکھ دیا تھا ان کی روحوں نے لبیک کہا، لبیک کہا۔ قیامت تک آنے والے انسان جن کی روحوں نے لبیک کہا تھا وہ ضرور بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر فائدے بھی رکھے ہیں۔ حج کسی فوائد سے خالی نہیں ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آپ اپنی آنکھوں سے فائدے دیکھ لیں گے۔ اللہ نے حج کے اندر دو طرح کے فائدے رکھے، دنیاوی فائدہ بھی حج کے اندر ہے،
دینی فائدہ بھی حج کے اندر ہے۔ اس سے بڑا دینی فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے انسان کی زندگی سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر دنیاوی فائدہ کیا ہوگا کہ انسان فقر و فاقہ کی زندگی سے بالکل نکل جاتا ہے، اس کی زندگی میں مالداری آ جاتی ہے، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کسی نے حج کیا ہو وہ غریب ہو گیا ہو۔ دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے غریب تو ہو سکتا ہے، مجبور تو ہو سکتا ہے، فقر و فاقہ زندگی کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی تاریخ گواہ نہیں ہے اس بات پر کہ کسی نے حج کیا ہو اور وہ اس کی زندگی میں محتاجگی آ گئی ہو، فقر و فاقہ آ گیا ہو۔ اللہ نے یہ برکت رکھی ہے حج کے اندر، اور حج کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص حج کرے اور اس کے حج کے اندر کوئی فسق و فجور نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جنگ و جدال نہ ہو، بالکل تمام فحش باتوں سے منکرات سے پاک ہو اس کا حج، تو ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے۔ ایسا حج کرنے والا جب وہاں سے واپس آتا ہے حج کر کے تو وہ اس دن ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حج کا بدلہ، فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوتے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا عمرہ، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا گناہ مٹ جاتے ہیں اس کی زندگی سے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو حج صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اخلاص والا حج، مخلصانہ حج، ریاکاری والا نہیں، دکھاوے والا حج نہیں، وہ حج جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا ہو، فحش باتوں سے پاک صاف حج ہو، منکرات سے پاک صاف حج ہو، ایسا حج اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے۔ اس حج کا بدلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت ہے، جنت کے بدلہ کوئی، اس حج کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا، صرف جنت اس حج کا بدلہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں قید ہے حج مبرور ہونا چاہیے۔ حج مبرور یہی ہے کہ آپ کا حج بالکل اخلاص والا ہو، مخلصانہ حج ہو، ریاکاری والا نہ ہو، دکھاوے والا نہ ہو، کوئی فحش بات اس کے اندر نہ ہو، فسق و فجور سے پاک ہو۔ ایسا حج اگر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت عطا کرتے ہیں حاجیوں کو۔ اور اس کی علامت یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی زندگی کروٹ لے، آپ کی زندگی حج کرنے سے پہلے جو زندگی آپ کی تھی، آپ کی زندگی میں جو غلط کام تھے، آپ اس سے پاک صاف ہو جائیں، بالکل اللہ والے بن جائیں، نیک بن جائیں، آپ کی فکر صرف آخرت کی فکر ہو۔ ایسا حج آپ کا ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ آپ کو یہ انعام سے نوازے گا۔ تو بے شمار فضیلتیں حج کی ہیں، بے شمار برکتیں حج کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کی ٹیم ہے، اللہ کا ایک وفد ہے۔ آج ہم کسی معزز انسان کے گھر میں مہمان بن جائیں، کوئی بڑا آدمی ہماری آپ کی دعوت کر دے تو ہم فخر سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلاں نے ہماری دعوت کی ہے۔ ہماری عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، کہ اتنا بڑا شخص تھا کہ اس کی دعوت کر دی اس نے، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ساتوں زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جب ہم اس کے مہمان بن جائیں گے تو ہماری کتنی عزت ہوگی، ہماری عظمتوں کا، رفعتوں کا، بلندیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اللہ کیا دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ جو حاجی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے جب کوئی حج کر کے آئے، ترغیب دی اللہ کے نبی نے، کوئی حج کر کے آئے
عمرہ کر کے آئے تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو، ان سے دعا کے لیے کہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ان کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے حج کرنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی۔ تو وہ کتنا محروم القسمت انسان ہوگا جس کو اللہ نے ہر طرح کے دولت سے نوازا ہو، پھر بھی وہ حج کرنے کو نہیں جا رہا، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے، اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ چند پیغامات تھے جو مجھے آپ کو بتانے تھے۔ آخری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے بہت اہم رکن حج بھی ہے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک فرض ہے۔ حج کے اندر اللہ نے دونوں مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں بھی رکھی ہے۔ حج کو اتنی عظیم الشان بنایا۔ حج سے انسان کی زندگی سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، مالداری اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ نے حج کے اندر دنیاوی فائدہ بھی رکھا ہے، دینی فائدہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فضائل بیان کیے ہیں کہ حج کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف جنت ہے، اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اس دولت سے نوازا ہے کہ جو وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔